إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پچھلے درس میں مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا اور شرک کی کون سی قسم ہے جس میں عام طور سے وہ لوگ مبتلا تھے، یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی. آج کے درس میں اس سے آگے کا موضوع ہم شروع کریں گے کہ واقعی عبادت کس کو کہتے ہیں اور عبادت میں توحید کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح سے اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں توحید، جس کو ہم توحید اسماء و صفات کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اور اس میں چار چیزیں جس کو الحاد کہا جاتا ہے وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے. چونکہ تھوڑا سا علمی موضوع ہے اس لیے آپ تھوڑا اچھی طرح سے اگر دھیان دیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنا اصل موضوع شروع کریں، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مہینے کے آخری جمعہ کو آپ لوگوں کا امتحان ہوگا. کتنی تاریخ آ رہی ہے؟ 29 اور آج کتنی ہے؟ 8 ہے. تو 29 تاریخ کو انشاءاللہ آپ لوگوں کا امتحان ہوگا. جو لوگ بھی اس امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نام امجد بھائی کو دے دیں. جن لوگوں نے فارمز بھرے ہیں، کتنے لوگوں نے فارمز نہیں بھرے تو فارمز لے لیں تاکہ کون سی لینگویج میں پیپر کس کو چاہیے وہ ہم لوگ بنا سکیں. تو بہرحال اردو، ہندی، انگلش تینوں میں پرچے بنیں گے اور یہیں پر انشاءاللہ امتحان ہوگا اور عشاء کے بعد یہی وقت ہوگا جس میں امتحان ہوگا. تو تیاری ابھی سے شروع کریں. 3 ٹاپکس ہمارے سامنے ہیں. کون کون سے ہیں؟ پہلا ٹاپک ہے علم کی اہمیت. نمبر 2 صحیح عقیدے کی اہمیت. نمبر 3 توحید کی قسمیں. تو ان 3 عناوین کا امتحان ہوگا، ان 3 ٹاپکس پہ امتحان ہوگا اور پرچے کا فارمیٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں خانہ پوری، فل ان دا بلینکس، رائٹ رانگ، جوڑی لگاؤ، یہ وہ سب اس میں ہوگا. 100 مارکس کا پیپر ہوگا اور ہم کوشش کریں گے 1-2 ہفتے میں وہ چیک ہو جائے اور آپ لوگوں کو پرچہ واپس آپ کا مل جائے کس کو کتنے مارکس ملے ہیں. تو ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں. یاد رکھیں 29 تاریخ کو جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کو بتا دیں. جو لوگ آج نہیں آئے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ امتحان اس مہینے کے آخری جمعہ کو ہوگا انشاءاللہ. پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا، سرسری طور پر میں اس کے سوالات پوچھ لیتا ہوں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سی ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بتائیں. ہاں آپ کیا آگے بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ جہاں بول رہے وہ نہیں، کبھی ہو بھی سکتا ہے نام نہیں آنے سے بھی کوئی ہاتھ پار. کون بتائے گا؟
جو پیچھے دیکھ رہا وہی بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت نہیں معلوم؟ واپس سے پڑھو. اللہ کو خلق، ملک اور تدبیر کے اعتبار سے اکیلا خاص منفرد ماننا اللہ تعالیٰ کو. اس کا مطلب آپ لوگ پڑھ رہے نہیں ہیں. یہ بہت یعنی افسوس کی خبر مشاہدے کی صورت میں سامنے آ رہی. پڑھائی کرنا چاہیے. امتحان کے لیے مت پڑھیے، دعوت کے لیے پڑھیے، کیونکہ یہ امتحان ایک بار کا ہے، دعوت کا امتحان زندگی بھر کا ہے. تو اس کے لیے تیاری ضروری ہے اس کی. جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر آپ اس کو سنیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کو نہیں سمجھتا ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا نوٹس میں، آپ فون کر کے پوچھیے، کہیں ملاقات ہو تو پوچھیے، کسی سے بھی پوچھیے. کیونکہ یہ ایسا نہیں کہ صرف یہاں ہے، دنیا بھر کے کسی بھی عالم کو آپ پوچھیں تو وہ آپ کو وہی جواب دے گا، کوئی نیا جواب نہیں دے گا. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. توحید ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خلق، ملک اور تدبیر کے اعتبار سے منفرد ماننا. یعنی کون بولے گا آسان الفاظ میں اس کو؟ بڑا پیارا مسکراتے آپ لوگ کون بتائے گا؟ انصار پیچھے سے آپ بتائیں. بس اتنا سمپل ہے. ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں. اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. توحید الوہیت کیا ہے؟ پیچھے سب سے اینڈ میں. آج قیامت آئی پکڑم پکڑے معلوم نہیں تھا بولے کچھ لوگ. کون بتائے گا توحید الوہیت کیا ہے؟ یہاں سے کون بتائے گا؟ دونوں سے. براڈ کاسٹنگ کمیٹی توحید الوہیت کیا ہے؟ ہاں انہوں کو معلوم ہونا چاہیے، انہوں بولیں گے ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. کون بتائے گا یہاں سے؟ توحید الوہیت اب پڑھیں گے برابر اگلی مرتبہ. ہاں ہاں صحیح. اور کون بتائے گا توحید الوہیت کیا ہے؟ اور اس میں تھوڑا ایڈیشن ہونا چاہیے. صاف اور سر ایک دم کرسٹل کلیئر ایک دم ایکسپلینیشن ہونا چاہیے. ہاں اپنی تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص کریں. دو چیزیں. ایک اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہی معبود ہے اور کوئی نہیں. دو اور عملی طور پر بھی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. اس کا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت. عبادت میں توحید، الہ ماننے کے اعتبار سے توحید. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا نہیں چاہیے. اس کا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت. ٹھیک ہے، ہم لوگ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال پوچھتے ہیں. مشرکین
اللہ کو مانتے تھے؟ اللہ کو اللہ مانتے تھے یا کسی اور نام سے پکارتے تھے؟ اللہ ہی نام سے پکارتے تھے. تو کیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے وہ اللہ کے ساتھ؟ کرتے تھے. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں مشرک کیوں بول رہے ہیں؟ شرک کرتے تھے اسی لیے تو بول رہے ہیں. کیا مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے؟ کرتے تھے. کون سا شرک تھا وہ؟ عبادت میں شرک تھا. وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے. اس شرک کی نوعیت کیا تھی؟ وہ کس قسم کا شرک تھا؟ وہ کیا مینٹالٹی تھی ان کی جس کی بنیاد پر وہ شرک کرتے تھے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ شرک کرتے تھے. تو اس کو کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ سفارشی. ان کو بتوں کو کیا مانتے تھے؟ سفارشی. یعنی اللہ کی برابر. بڑا کس کو مانتے تھے وہ؟ کیا اللہ کے برابر کسی کو مانتے تھے وہ لوگ؟ تو یہ ان کا شرک تھا کہ وہ اللہ کے برابر کسی کو مانتے نہیں تھے، لیکن ان بتوں کو اللہ کا سفارشی مانتے تھے. تو یہ اس بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا مومن قرار دیا. اگرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ وہ ایمان نہیں ہے جیسا اللہ کو چاہیے. ایسا ایمان اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مشرک کے مشرک ہی رہے، مومن قرار نہیں پائے اگرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر 29 پر ہم شروع کریں گے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت میں توحید کیا ہے. توحید عبادت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے. عبادت کے معنی کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ عبادت کا لفظ کس لفظ سے بنا ہے؟ عبادہ. ہاں، عبد اس سے لفظ بنتا ہے عبد. عبد کے معنی غلام، غلام ہوتے ہیں. عبادت قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے، بہت زیادہ جگہوں پر یہ آیا ہے، جن میں سے ایک آیت بطور مثال ہم دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا لفظ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ما نافیہ ہے یہاں پر انکار میں، اور نہیں پیدا کیا. بعض ترجموں میں آپ کو ایسا ملے گا، اور یہاں پر الا آ رہا ہے تو اس کی جوڑی بنتی ہے. صرف اور صرف کے معنی میں اس طرح سے ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر لا یعنی کیا ہے؟ نہیں. اور اس کے ساتھ میں یہاں جوڑی میں کیا آیا؟ الا. الا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سوائے، جس کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایکسپٹ. تو یہ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ بھی جب صرف اس کے لیے جب ایسا اگر آتا ہے تو عام طور سے یہ انداز عربی میں استعمال ہوتا ہے. لا کبھی اس کی جگہ پر ماں بھی آتا ہے، دونوں میں ایک ہی معنی ہوتے ہیں. تو نہیں کے معنی میں ماں آتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے کئی جگہوں پر مثالیں اس کی دیکھی جا سکتی ہیں. تو وما خلقت، خلقت میں نے پیدا کیا. خلقا سے بنا خلقت، میں نے پیدا کیا. وما خلقت کون؟ الجن والانس. جن کے معنی جن، جنات جن کو ہم بولتے ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. والانس، انس کے معنی انسان. انسان کی کیا ہے؟ یہ جمع ہے، سارے انسان. وما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون، لی یہاں پر تعلیل کے لیے، علت کیوں، تاکہ، اس لیے کہ، یعبدون، یعبدون، یعبدونی ہے اصل میں، تاکہ وہ عبادت کریں میری. یہاں پر جو نون آ رہا ہے وہ نون ایسا ہے، لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا جنات کو اور انسان کو کسی اور چیز کے لیے نہیں، بس اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. سمجھ میں آیا کیا مطلب اس کا؟ کسی اور مقصد سے پیدا نہیں کیا تاکہ بس ان کو پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دوں، یہ کھائیں پہ مر جائیں، اس مقصد سے پیدا کیا. دنیا تماشا کھیل ہے؟ نہیں، کسی اور مقصد سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خاص مقصد سے پیدا کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یہ بندے میری عبادت کریں. تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بندوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق ہے جو عمل کے لیے پیدا کی گئی ہے. وہ کون ہے؟ جنات. تو جیسے ان کا حساب ہوگا ویسے ان کا بھی، جنات کا بھی حساب ہوگا انسانوں کی طرح. انسانوں کا حساب ہوگا، جنات کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا. جو نیک ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. جو برے ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں تو وہ آگ میں جائیں گے تو ان کو کیا ہو سکتا ہے؟ تو آگ سے بنے ہیں، لیکن جہنم کی آگ انسانوں کے لیے جس طرح سے مضر ہے، جنات کے لیے بھی اسی طرح سے نقصان دینے والی ہے، تکلیف دینے والی ہے. تو ان کو وہاں پر تکلیف ہوگی. اور جنت میں بھی جنات جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. تو وہاں ویسے آگ سے بنے کا مطلب یہ نہیں، اب آگ سے بنے ہیں، ہمارے پاس جنات نہیں رہتے ہیں، کسی کے اندر جن آتا نہیں ہے تو کہ جل جاتا ہو؟ نہیں جلتا، بھسم ہوگا اس کے اندر جن آیا تھا. تو الیکٹریسٹی کی طرح نہیں ہے وہ کہ کسی کو اگر چپک جائے تو اس کو جل جاتا ہے. وہ آگ سے بنے ہیں لیکن وہ ایسے ہیں کہ دکھائی دیتے ہیں نہیں. اسی طرح سے ہمارے آس پاس شیاطین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بھڑکاتے ہیں، گناہ کی دعوت دیتے ہیں. تو ہم کو ان کی گرمی محسوس ہوئی کبھی؟ خود گرم ہو رہا ہو تو جن ہے میرے ساتھ، تو ہم کو ان کا احساس ہوتا ہے نہیں. تو وہ آگ سے بنے، لیکن جیسے آگ کی صفات آج ہمارے سامنے ہیں ویسی وہ صفات آج ان میں ہے کیا؟ نہیں. تو ویسے ہم کو جلتا ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آگ سے بنے. تو جنت میں اور جہنم میں جنات بھی جائیں گے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. جس کو جس طرح سے چاہے اللہ عذاب دے، جس کو جس طرح سے چاہے نعمت دے. تو بہرحال جنات اور انسان دونوں مخلوقات ہیں جن کے لیے اللہ نے ایک پیدائش کا مقصد مقرر کیا، اور وہ کیا ہے؟ عبادت. اس میں ایک دوسرا شبہ پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، کام دھندے کے لیے نہیں. تو کام بزنس سب چھوڑ کے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ کرنا چاہیے. مسجد میں جا کے بیٹھنے کا، وضو کر کے جو صبح بیٹھے تو امام صاحب اور مؤذن صاحب جب تک اٹھاتے نہیں اٹھنے کا نہیں وہاں سے. کیا یہ مقصد ہے اس میں؟ نہیں. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کئی لوگ عبادت سے مراد ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، بس کچھ گنتی کی چیزیں ہیں جن کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں. باقی وہ چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں نہیں. تو آج کے درس میں ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کے ضمن میں کیا کیا آتا ہے، کیا کیا چیزیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے. عبادت کے معنی میں ابن کثیر نے اور عام طور سے اہل علم نے کہا ہے کہ عبادت کا جو لفظ ہے اس کے اندر پستی کے معنی پائے جاتے ہیں. پستی یعنی نچلا پن، پست ہو جانا. کہ ایک آدمی واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اپنے سلسلے میں اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ پستی.
اللہ کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے. اللہ کے آگے ہمیشہ اپنے آپ کو کیسے سمجھتا ہے؟ پست، نچلا، گرا ہوا، ایک دم کمزور، حقیر. تو یہ جو کیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عبادت کہتے ہیں. یہ فیلنگ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں بندے میں کیا ہو؟ نمبر 1 پستی، عاجزی، پستی ہو اس کے، کہ اپنے کو چھوٹا سمجھنا. ایک تو یہ ہے. پھر دوسرے انتہائی محبت، اور تیسرے انتہائی خوف. 3 چیزیں کیفیات. ابن کثیر نے لکھا ہے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں کہ 3 صفات ہیں. یہ 3 چیزیں جب انسان کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس فیلنگ کا نام عبادت ہے. اس لیے کہ عبادت اب عمل کرنے والا ہے لیکن اندر ایک کیفیت ہے، وہ اصل ہے عبادت کی. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن دھیان نہیں ہے، اس کو چاہتا بھی نہیں، وہ زبردستی کوئی بول کے پڑھ رہا ہو، تو کیا عبادت ہے؟ نہیں. عبادت کے اندر اگر کیفیت نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں بنی، وہ تو جسمانی ایکسرسائز ہو گئی. ایک آدمی اگر روزہ رکھ رہا ہے اور مقصد اس کا بس ویٹ کم کرنا ہے تو کیا عبادت ہے؟ نہیں ہے. عبادت نہیں ہے. یہ ڈائٹنگ بولی جا سکتا ہے، اس کو ڈائٹنگ بول سکتے ہیں. تو عبادت کی وہ کیفیات کیا ہیں؟ تو 3 چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں. یہ 3 چیزیں جب کمال درجے میں جمع ہو جائیں تو عبادت کا مغز ہے. یہ کیا چیزیں؟ وہ نمبر 1 جس کو خشیت یا خشوع بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو خشوع یا خشیہ، کہ تعظیم اللہ کی، خشوع، عاجزی، اپنے کو چھوٹا ماننا، اللہ کو بڑا ماننا. نمبر 1 خشوع، آپ اس کو کہیں اللہ کی تعظیم، ادب، احترام. نمبر 2 انتہائی درجے کی محبت. نمبر 3 انتہائی درجے کا خوف، اللہ سے ڈر. یہ 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو ان تینوں چیزوں کے جمع ہونے سے جو کیفیت بنتی ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اصل ہے. سمجھ میں آیا؟ کتنی چیزیں؟ 3. عبادت میں اصل کیفیت جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 خشوع، عاجزی، پستی. خشوع عربی کا لفظ ہے اس کے. عاجزی، ہم کچھ بھی نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. پستی، ہم چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں. نمبر 2 انتہائی محبت، اور نمبر 3 انتہائی خوف. یہ 3 چیزیں ہیں جو عبادت کی، جس کو آپ کہیں گے کہ بنیاد ہے. عبادت کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیکنیکلی قرآن و سنت کی ساری باتوں کو جمع کر کے اس کی ڈیفینیشن بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں العبادہ اسم جامع. عبادت کیا ہے؟ ایک جامع لفظ ہے. لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال یا افعال الظاہرہ والباطنہ. کہتے ہیں کہ عبادت ایک لفظ ہے، ایک ناؤن ہے، اسم جامع کمپریہنسو، ایسا لفظ جس میں بہت کچھ آتا ہے. تو ایسا لفظ ہے جو بہت ساری باتوں کو اپنے اندر سماتا ہے. جیسے بولتے ہیں سمندر ہے یہ، تو ایسا جامع ہے. جامع مسجد کیوں بولتے ہیں؟ لوگ سب جمع ہوتے اس میں. تو جامع یعنی کمپریہنسو، جو بہت ساری چیزوں کو شامل کرتا ہے اپنے اندر. العبادہ اسم جامع، اس میں کیا کیا سماتا ہے، کیا آتا ہے؟ لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. یہ لفظ ہر ایسے عمل کے لیے بولا جاتا ہے
لکلی ہر ایک کے لیے آتا ہے ما یحبہ اللہ ہر وہ عمل ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرے ویرضا اور جس سے اللہ راضی ہو جس کے بارے میں اب کیسے معلوم پڑے گا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے کس کو پسند کرتا ہے ایسا اندھیرے میں بیٹھا تو دکھتا نا اپنے کو ہاں یہ اللہ پسند دکھتا ہے کشف ہوتا ہے کیسے معلوم پڑے گا قرآن و سنت میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت تم کس نے بتایا اللہ نے بتایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو قرآن و سنت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں سے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اللہ تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر کیا ہو گیا راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں اللہ کے بارے میں جہاں آئے اللہ کوئی چیز بہت پسند ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے من الاقوال والاعمال اقوال اور اعمال چاہے وہ عمل زبان سے کیا جائے یا بدن سے کیا جائے الظاہرہ چاہے وہ عمل ظاہری ہو والباطنہ چاہے وہ عمل باطنی ہو سمجھ میں آیا نہیں آیا کہتے عبادت ایسا لفظ ہے جس میں بہت کچھ آتا ہے اور ہر وہ چیز عبادت میں آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ جس کے کرنے سے راضی ہوتا ہے پھر وہ عمل زبان سے کیا ہوا بھی ہو سکتا ہے بدن سے کیا ہوا بھی ہو سکتا ہے دکھنے والا بھی ہو سکتا ہے اندر دل میں کیا ہوا بھی ہو سکتا ہے تو عمل کی 3 قسمیں ہیں نمبر 1 جو دل سے کیا جائے نمبر 2 جو زبان سے کیا جائے نمبر 3 جو بدن سے کیا جائے اور اس کے بعد بھی علماء نے قسمیں بیان کی ہیں جو پھر باہر کی چیزیں آتی جو اور 2 ہیں اس لیے اس کو اب آپ لکھ کر یاد کریں گے عبادات کی 5 قسمیں ہیں یہ یاد رکھیے آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو ملے گا عبادات کی 5 قسمیں نمبر 1 قلبی عبادات نمبر 2 زبانی یا لسانی زبانی عبادات نمبر 3 بدنی عبادات نمبر 4 مالی عبادات نمبر 5 ترکی عبادات ترکی پڑھیں گے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں 5 قسمیں اندر سے شروع ہونے کا دل پھر زبان پھر بدن پھر مال پھر ترکی کیا کیا آپ دیکھیں گے دل سے کی جانے والی قلبی دل سے کی جانے والی عبادات کی مثال کیا کیا ہے کیا چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے قلبی عبادات میں ذکر ہے ایمان سب سے بڑی چیز اللہ کو کیا چاہیے ایمان اور ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا نمبر 2 3 اور چلیے دیکھتے ہیں کتنی عبادت اپنے کو معلوم ہے اور خوف یقین محبت اخلاص اچھی نیت اخلاص تقوی یعنی ڈر اور شکر توبہ یعنی دل کا اللہ کی طرف انابہ جس کو کہتے ہیں صبر استحضار ذکر میں آتا پہلا تھا خشوع اور کیا چیز توبہ ہو گیا یہیں سے آواز آئی تھی توبہ کی امید جس کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے رجا اور یقین 2 بار ہے تعظیم خشوع میں آئے گا اللہ کو سب سے بڑا ماننا
توکل بہت لیٹ آیا، اور شکر ڈبل، صبر ڈبل، پھر گھوم کے وہی بول. بہرحال اتنی عبادات کیا ہیں یہ، جس میں عام طور سے محبت اور خوف اور خشوع یہ اور توکل یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جس کی کمی کی وجہ سے یا جس کے سلسلے میں لاپرواہی کی وجہ سے شرک میں آدمی یا کفر میں آدمی واقع ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عبادات میں سے. کوئی آدمی مثلا اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اللہ کو پسند نہیں ہے نا اللہ سے محبت کرنا، کیا پسند ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے واقعی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے بتایا ایمان والے وہ ہیں. معلوم ہوا ایمان کی علامت یہ کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں، ورنہ آدمی مومن نہیں ہوگا. تو یہ کون سی عبادات ہیں؟ قلبی. قلبی کا مطلب قلب اور قلب میں کتنا بڑا فرق ہے نا. قلب اور قلب میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. قلب کے معنی کیا ہے؟ نقطے والا قلب، قاف قلم کا دل، اور قلب کاف ڈنڈی والا کتا، یہی معنی ہے اس کا. تو قلب کے معنی ہے کتا، بولنے کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اور یہ قلب یعنی دل. تو تجوید کی بھی آپ مشق کریں، جو بھی یعنی علماء ہیں ان سے آپ تجوید سیکھیں. ضروری نماز میں کیا پڑھ رہے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. کچھ کا کچھ اگر تجوید نہیں آتی پڑھ لیا تو اچھی چیز نہیں ہے، کیوں ہم غلط پڑھیں. تو قلبی عبادات. نمبر 2 زبانی عبادات. مثال کے طور پر اللہ کا ذکر، تلاوت، اور اچھی نصیحت کرنا، اور دعوت. ہاں نماز میں اذکار جو بھی پڑھتے ہیں، اور جی بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا 4-5 بار ہے. علم حاصل کرنا، قول سدید صحیح بات کرنا لوگوں سے، یا اچھی نرم بات کرنا، یہ سب اس میں آئے گا، اسی میں آئے گا. اذان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لبیک اللہم لبیک آئے گا اس کے اندر. اقامت آئے گا اس کے اندر. کسی کو راستہ بتانا، قرآن پڑھنا اور سکھانا اسی میں آئے گا. تعلیم دینا جس کو ہم بول سکتے ہیں. سلام اس میں آئے گا. سلام عبادت میں ہے کہ نہیں؟ حدیث میں سلام اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو جو سلام ہے افشوا السلام بینکم. دعا دینا، دعا کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ عبادات میں سے آئے گا. بلکہ دعا کے بارے میں حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعائیں عبادت ہے، یعنی عبادت کی اصل دعا ہے. تو بہرحال یہ زبانی عبادت. بدنی عبادات نماز میں رکوع، سجدہ، قیام اور ساری حالتیں اس کی، اور حج کے اندر سعی کرنا، طواف کرنا، روزہ، علم کے لیے سفر کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ بھی عبادات میں سے ہے. اور راہ سے کانٹا پتھر ہٹا دینا یہ بھی عبادات میں سے ہے. اور مریض کی عیادت کرنا، یعنی چل کے جانا، سارے کام جو ہے کیا ہے؟ عبادات میں سے آئیں گے، بدنی عبادات میں سے آئیں گے. مالی عبادات صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اور خرچ دین کے لیے جو بھی ہے کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو پیاسے کو کھلانا پلانا، یتیم بیوہ، اللہ کا گھر بنانے میں خرچ کرنا. تو دین کے لیے جتنے یا مسلمانوں کے لیے جتنے خرچ ہیں وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مالی عبادات میں آئیں گے. ترکی عبادات کیا ہے؟ برائی کو، شراب نہیں پینا، چاہتا تو پی سکتا تھا لیکن نہیں پینا،
یا اسی طرح سے یعنی جو بھی برائیاں ہیں جس کو آپ کہیں گے تقوی، پرہیزگاری، ہاں جھوٹ نہیں بولنا، بول سکتا ہے لیکن نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، تو یہ جو رک رہا ہے یہ عمل نہیں ہے. زبان تک بات آئی غلط، لیکن پھر کیا کیا، نکل لیا اس کو واپس. تو یہ عمل اس نے نہیں کیا نا، اس نے عمل کچھ تو کیا اس نے ایسا. تو یہ کیا ہے، یہ رکنا ہے، برائیوں سے رکنا، برائیوں سے رکنا. اس پر بھی اس کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا. تو ترک عبادات ہے، جیسے مثلا کوئی آدمی روزہ ہے، روزے میں کھانا پینا اور بیوی سے صحبت چھوڑنا، تو کیا کر رہا ہے، یہ ترک کر رہا ہے. نماز میں جیسے بات نہیں کرنا، یہ بھی کیا ہے، چھوڑ رہا ہے. وہ نماز میں کوئی کھلائے گا تو کھائے گا، ہاں ذرا ٹھہر دے، ہاں دیکھتا ہوں. تو اللہ کے لیے بطور تعبد چھوڑنا، عبادت کے طور پر کسی چیز کو چھوڑنا، اس کو کیا کہیں گے. جیسے مثال کے طور پر لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، تو اعتکاف میں وہ کیا کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، اور زیادہ بات چیت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا، بطور تعبد، عبادت کے اعتبار سے کہ ہم کو نہیں کرنا ہے، باہر نہیں جانا ہے، ہم کو مسجد پکڑ کے بیٹھنا ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے بیچارے مسجد کا پریمیسس پکڑ کے بیٹھتے ہیں، مسجد سے زیادہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اعتکاف والے کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ بے وجہ مسجد سے باہر چلا جائے، صحیح نہیں ہوتا اعتکاف، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ترک عبادات کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے کسی چیز کو کیا کرے، چھوڑ دے، نہیں کرے، اس کو کہتے ہیں ترک عبادت. اس میں عبادات میں علماء نے ان ساری عبادات کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے. اب یہ ساری 5 قسمیں یاد رہیں گی سب کو، دل، زبان، بدن، مال اور چھوڑ دو، یہ 5 قسمیں ہیں. اس میں علماء نے عبادات کو 2 قسم کی عبادات میں بانٹا ہے. ایک ہے عبادت محضہ، ایک ہے عبادت غیر محضہ. یہ کیا ہے، بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، آپ کو نام یاد نہ رہے تو آپ بات یاد رکھیں. عبادت محضہ کون سی ہے، دیکھیے مثال کے طور پر 2 چیزیں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں، نماز پڑھیں، اللہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوئی، عبادت. اور والدین کی، جیسے والدین کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن ایک خاص فرق ہے نماز میں اور والدین کی خدمت میں. وہ کیا ہے، ہاں اچھا صحیح، ہاں ہاں والدین کو راضی کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی، فرق سمجھ میں آ رہا کہ دعا مانگنے میں، نماز پڑھنے میں ڈائریکشن یا رخ کسی اور کی طرف ہے، تو اللہ اور بندے کے بیچ میں تیسرا کوئی ہے. لیکن والدین کی خدمت، غریبوں کو کھلانا پلانا، یتیم کی پرورش کرنا، کسی کو دین سکھانا، اس میں ایک تیسرا کوئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسی عبادات جن میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایسا عمل ہے، دعا کرنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بندہ اور اللہ، بس تیسرا کوئی نہیں. تو ان عبادات کو، اس طرح کی عبادات کو، اعمال کو کیا بولتے ہیں، عبادت محض، محض عبادت ہے. ایک صرف عبادت ہی ہو. لیکن دوسری قسمیں کیا ہیں، جن میں خیرات کرنا، کھانا کھلانا، کسی کو رستہ بتانا، کسی کے بچوں کی پرورش کرنا، اگرچہ یہ عمل اللہ اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس میں رخ، دھیان کس کی طرف ہوتا ہے، بندوں کی طرف ہوتا ہے. یہ بندوں کو ہم کچھ تو کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. سمجھ میں آیا فرق؟ یہ فرق دونوں میں ہے. یہ تو عبادت محضہ ہے اور عبادت غیر محضہ ہے. جو شرک جو ہوتا ہے وہ اکثر کن میں ہوتا ہے، عبادت محضہ میں ہوتا ہے. غیر محضہ میں ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا، اس میں زیادہ ہوتا ہے. درگاہوں پہ لوگ جا رہے ہیں تو وہ دعا کس سے کر رہے ہیں، ان سے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ زیادہ سیریس اور سینسیٹیو ہے، اس میں اکثر شرک ہوتا ہے.
یہاں پر عام طور سے کون سا شرک ہوتا ہے؟ چھوٹا شرک ہوتا ہے. یعنی ماں آپ کی خدمت کر رہا ہے کچھ تو جھکتا ان کے آگے سجدہ کرتا، کسی کو کچھ پڑھا رہا ہے یا کوئی کسی کی یتیم کو کچھ کر رہا ہے تو کیا اس سے دعا مانگتا؟ نہیں. اس میں اکثر کون سا شرک ہوتا ہے؟ شرک اصغر، شرک خفی، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ دکھاوا. صدقہ دے رہا ہے آدمی، پورا فوٹو نکالے کہ نہیں نکالے؟ نکالے، ہاں ٹھیک ہے، لاؤ پیسے واپس. تو عام طور سے اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں مخلوق کی خدمت کے، تو اس میں ریاکاری ہوتی ہے عام طور سے. لیکن اس میں عام طور سے شرک اکبر آ پاتا ہے نہیں. ہو سکتا کوئی اس کے لیے بھی کرے، کوئی آدمی مستقل یعنی مخلوق ہی کی رضا کے لیے اس طرح سے کرے تو ہو سکتا ہے شرک اکبر بھی ہو. لیکن عام طور سے اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرک اصغر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر دعا ہے یا قربانی ہے یا اسی طرح سے روزہ ہے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ چونکہ تیسرا کوئی داعیہ یا تیسرا کوئی مخلوق وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو اس میں عام طور سے کون سا شرک آتا ہے؟ اکثر شرک اکبر بھی آتا ہے اور اصغر بھی آ سکتا ہے. لیکن اکبر کے چانسز کس میں زیادہ ہیں؟ اس میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں اصغر ہوتا ہے. تو یہ عبادت کے بارے میں بات یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ جسے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. الہ کے معنی جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ. اس اعتبار سے الہ سچا اور جھوٹا دونوں ہو سکتے ہیں. بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ جھوٹا الہ ہو سکتا ہے؟ جھوٹا الہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا آپ بتائیے کہ جو بتوں کی عبادت ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ سچی الہ ہے؟ جھوٹے الہ ہے. جھوٹے الہ ہے یعنی ان کو لوگوں نے الہ بنایا. کیا وہ الہ معبود بننے کا حق رکھتے ہیں؟ جھوٹے ہیں تو وہ جھوٹے معبود ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. اس اعتبار سے واقعی سچا الہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کے سوا جتنے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ معبود ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں. معبود بننے کے لائق نہیں ہے لیکن لوگوں نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معبود بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جو بھی رسول آپ سے پہلے بھیجا الا نوحی الیہ، تو اس کی طرف یہ وحی ہم نے بھیجی انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں. فاعبدون، تو تم میری عبادت کرو. معلوم ہوا الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ ہی حقدار ہے عبادتوں کا، اس لیے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. جو رب نہیں وہ معبود بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. عبادات کے سلسلے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم بھلا کیسے شرک میں مبتلا ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے آدمی شرک میں جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جو بتوں کی عبادت کرے وہ شرک کر رہا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیسے شرک کر رہے ہیں؟ اللہ کو ماننے والا بھی شرک کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یعنی ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ بت کی بھی عبادت کر رہا ہے، قبر کی بھی عبادت کر رہا ہے، جن اور پری کی بھی عبادت کر رہا ہے، خیالی کسی معبود کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں؟ نہیں. اگرچہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن کیا اللہ کو ایسی عبادت چاہیے؟ نہیں. اللہ کو کیسی عبادت چاہیے؟ قرآن میں ہم نے دیکھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے
کہ اللہ کی بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس سے معلوم ہوا اس آیت سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ. دیکھیے اس میں دو چیزیں، ایک کرنے کا کام ہے، ایک نہیں کرنے کا کام ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ دو باتیں بیان کی. اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو. اور دو باتیں یہاں پر ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تو ایک حکم تو کرنے کا ہے، ایک حکم نہیں کرنے کے بارے میں. جب تک کہ ان دو چیزوں کا اہتمام آدمی نہیں کرے گا وہ موحد نہیں بن سکتا ہے. اس کو یاد رکھیے، بہت اہم سبق ہے یہ. اللہ کی عبادت کرو، بس اسی پہ اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی. بلکہ اللہ نے آگے کیا کہا؟ یہ حکم نمبر 1، یہ حکم نمبر 2، ان دونوں کو جب تک کہ آدمی جمع نہیں کر سکتا ہے وہ موحد نہیں بن سکتا ہے. اللہ کی عبادت کرو اور ولا تشرکو، اور شرک مت کرو، بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. شیئن، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت کرو. عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، النکرہ فی سیاق النفی، کہ کامن ناؤن اگر نیگیشن کے ضمن میں آ رہا ہو تو وہ ساری چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے. یہ قاعدہ عربی زبان کا کہ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، ایسا کہا اللہ نے. تو اس چیز کو مطلب اسپیسیفک ہوگا کوئی ایک چیز، باقی چلتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ڈیفینٹ کوئی چیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے کسی چیز کو، شیئن کا مطلب ہوتا کوئی بھی چیز، تو کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی اس میں آ گئے، پری وغیرہ خیالی چیزیں بھی اس میں آ گئی، اور اس میں پتھر، اس میں پیڑ، چاند، ستارے اور قبریں، اولیاء، انبیاء، فرشتے، جنات، سب اس میں آ گئے. تو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ کیا کرو؟ شریک مت کرو. تو اللہ نے دو چیزیں بتائی، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اگر ایک حکم پورا کیا دوسرا والا نہیں کیا، اللہ کی عبادت کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس نے ٹوٹل عمل نہیں کیا. جیسے کوئی ٹرین میں سوار ہو، ٹکٹ نکالو اور اترنے تک ٹکٹ کو کہیں کھو مت. اب نکالا تو ہے اس نے اور ٹکٹ کھو گیا، چلے گا؟ پکڑے گا کہ نہیں پکڑنے والا اس کو؟ بولے میں نکالا تھا تو ہے کدھر تیرے پاس؟ قسم سے نکالا تھا. ہے ٹھیک ہے، تیری قسم سے ہی تیرے پاس رکھو. ٹکٹ چاہیے، قسم چاہیے. تو ایک انسان کو جتنا کرنا چاہیے اتنا آدمی نہ کرے، فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آدھا کرے تو فائدہ ہوگا. ایک آدمی گیا وزن کرنے کے لیے اور وہاں پہ لکھا 50 پیسے کے 2 سکے لیں، پھر کھڑے ہو جائیں اس کے اوپر، اس کے بعد 50 پیسے کا سکے ڈالیں دونوں ایک کے پیچھے اور تھوڑی دیر ٹھہریں، آپ کا وزن آئے گا. اب یہ گیا بولا تھوڑا اس میں کنسیشن ہے کہ نہیں دیکھیں گے. ایک سکہ ڈالا، دوسرا جیب میں ڈالا اور وہاں دعا کر رہا، آئے گا وزن؟ بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، 50 پیسے واپس لاؤ. دے گا واپس، 50 بھی گیا اور وزن بھی گیا. آدھا کام کرنے سے کام ہوگا؟ دونوں چیزیں پوری کرنی پڑیں گی. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی چیز کو اس کی عبادت میں شریک مت کرو. جب تک کہ دونوں کام نہیں کرے گا اس کی توحید صحیح ہے. اس لیے آپ دیکھیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیسا ہے؟ اللہ ہمارا معبود ہے، ایسا ہے؟ ایسا کیسا کلمہ اپنا کیسا ہے؟ لا
الہ الا اللہ. دو ٹکڑے اس کے ہیں، ایک میں نفی ہے، دوسرے میں اثبات ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اثبات. اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں آسانی سے کیا بولیں گے؟ ایک میں نہیں ہے، ایک میں ہاں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس میں کیا ہے؟ ہاں ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس میں نفی ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے، اس میں ہاں ہے کہ نہ ہے؟ یہ اثبات اس کو بولتے ہیں. اثبات، نفی اور اثبات. کوئی آدمی بول دے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے کہ کفر ہے؟ کفر ہی ہے. کوئی آدمی اتنا ہی بولتا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی گاڈ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا. وہ کوئی آدمی بولا اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، وہ بھی کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کیا؟ تو کوئی مطلب ہے اس کا؟ کچھ بھی مطلب نہیں ہے اس کا. اللہ کے سوا مطلب بات مکمل ہے یہ؟ تو یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا اور یہ کفریہ جملہ ہے. تو دونوں جب تک کہ جمع نہیں ہوتے ہیں، بات مکمل ہوتی ہے، تو نہ سب کے لیے ہاں اللہ کے لیے، تب جا کے بات مکمل ہوتی ہے. اس لیے جب تک اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان کے معبود ہونے کا انکار آدمی نہیں کرتا ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار آدمی نہیں کرتا ہے، تب تک کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنتا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہی نہیں بنتا ہے. سمجھا؟ تو مومن بننے کے لیے، موحد بننے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. کام نمبر 1، سب کا انکار. اللہ کا بھی؟ تو سب میں کون آ رہا؟ سب معبودوں کا انکار. ذرا سوچ سمجھ کے بولو، سب میں کون آیا؟ اللہ کے سوا جس کو بھی لوگ معبود بناتے ہیں، جھوٹے معبود، اللہ کے سوا سب کے کس چیز کا انکار؟ معبود ہونے کا، سب کا انکار. اور نمبر 2، کام نمبر 2، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار. جب تک یہ دو چیزیں آدمی نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہی. آپ نے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ. یہ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ کے نوٹس میں ہے، یہ پیج نمبر 30 پر 5 نمبر کے ضمن میں ہے. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جس نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفر کیا ہر اس چیز کا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، یعنی چھیننا، ضائع کرنا حرام ہو جاتا ہے. اس کو جیسے جنگ میں اسلام کے دشمنوں کو قتل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ پکڑ ہوگی نہیں، اسلام کا دشمن ہے، جنگ ہو رہی ہے، قتل کر سکتے. اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی تلوار ڈھال مال غنیمت بنے گا کہ نہیں؟ تو اس کی جان اور اس کا مال جنگ میں مشرک اور کافر ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں اس کی جان اور مال محترم ہے نہیں ہے، قتل کیا جا سکتا ہے. عام حالات میں نہیں، لیکن جنگ میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس کا مال لیا جا سکتا ہے، مال غنیمت. لیکن کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان سب کا انکار کرے تو اس کی جان محترم اور اس کا مال بھی محترم. حرام ہو جاتا کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ہو گیا اب کھلا رہو حرام ہے تیرا کھانا. حدیث میں آیا اس کا جان اور اس کا مال دونوں بھی کیا؟ حرام. بولے نہیں کھا سکتے تیرا آگے، تو سب حرام ہے، حدیث میں آیا. تو ایسا یہ مطلب نہیں، حرام یعنی اس کو ضائع کرنا حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کی جان، اس کا خون بہا سکتے نہیں، اس کا مال لوٹ سکتے نہیں. تو یہ جو ہے اس کا مال اور اس کی جان دونوں حرام ہو جاتے ہیں. وہ حساب ہوا علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پہ ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہے
زبان سے تو بول رہا، معلوم نہیں دل میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا حساب کون لے گا؟ دل میں سچا تھا کہ جھوٹا تھا؟ اللہ لے گا۔ جنگ ہو رہی ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھ لے جنگ کے میدان میں، کیا کریں گے؟ اس کو قتل کریں گے؟ چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے۔ یا یہ بولیں گے معلوم نہیں اندر کیا ہے اس کا، دل کھول کے دیکھیں گے اس کا، تو اس کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ ہم اس کے مکلف ہیں، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، ظاہر پر حکم لگایا جائے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کرنے والوں کو مسلمان قرار دیا۔ نمبر ایک، لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کے بعد کچھ بچ جاتا کیا؟ دوسرا کیا بچ جاتا؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، انکار کرے کس کا؟ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت۔ اگر اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی انکار ان کا نہیں کرتا ہے تو کلمہ نفع دے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنے کی ہے۔ ایک آدمی کہے کہ لا الہ الا اللہ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی بھی کام کرتے ہیں، ان کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، ان کی قبر سے بھی مانگنا چاہیے، ان کے نام کی کندوری کرنا چاہیے، 11ویں منانا چاہیے، امام جعفر کے نام کا یہ کرنا چاہیے، فلانے بابا کی درگاہ پہ ناریل پھوڑنا چاہیے، وہاں پہ ناڑا باندھنا چاہیے، وہاں پہ نظر کر سکتے ہیں، وہاں پہ تعظیم سے جھک کے جا سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، الٹے پاؤں واپس آ سکتے ہیں۔ اگر ایسا مانتا ہے، اللہ کے سوا ان کو مانتا ہے، وہ عبادتی امور ان کے ساتھ کرتا ہے، تو کیا یہ نفع دے گا اس کو لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ان کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اب اس حدیث میں کنفیوژن دوسرا آ سکتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ان کا انکار کرے تو اس کا مال اور خون کیا ہے؟ محترم ہے۔ تو کیا ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے کہ نہیں کرتے آج؟ تو ہم نے ان کا انکار کرنا چاہیے نا، کہ نہیں؟ حدیث کیا بتا رہی ہے اس کا؟ تو اب کیا کرنا، انکار کرنا کہ نہیں کرنا؟ معبود ہونے کا۔ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے بھی نہیں بھی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ معبود ہونے کا اور رسول ہونے کا اقرار کے انکار، رسول ہاں کہ نہیں اور معبود سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر جو انکار کا حکم آیا ہے وہ کیا ہے؟ معبود ہونے کا انکار ہے، ورنہ یہ نہیں ہم بولے ہم مانتے نہیں، حدیث میں ان کا انکار کرو، ہم سارے ولیوں کا انکار کرتے ہیں، کریں گے ایسا نہیں۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ولیوں کو معبود نہیں مانتے، ان کو رب نہیں مانتے ہیں۔ ہاں ان کو ولی مانتے ہیں، ان کو اللہ کے نیک بندے مانتے ہیں، رسولوں کو رسول مانتے ہیں۔ کل کو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تو کہ انکار کر دیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ ہاں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسول، اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ تو جو کوئی طاغوت سے کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو، ایک ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو دو کام اللہ نے بھی بتائے، ایک کفر اور ایک ایمان۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں کفر بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کس سے کفر کرنا پڑے گا؟ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا پڑے گا اور اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ انکار اور اقرار جب تک کہ جمع نہ ہو توحید صحیح نہیں ہوتی ہے۔ انکار اور اقرار جب تک کہ جمع نہ ہو توحید صحیح ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے جس کو عام طور سے بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ کتنے لوگوں تو کلمے کا مطلب ہی نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کے معنی ہی نہیں معلوم ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟
نہیں کوئی معبود سوائے، اور پھر جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کا انکار کیوں کرے جب ہے نہیں ہوتا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، سمجھیے اس بات کو میں جو سمجھانے جا رہا ہوں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ طاغوت کا لفظ بنا ہے طغا سے. طغا، طغا طغیان سے. سمندر میں طغیانی آتی معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیا ہوتا ہے؟ پانی گھر کو جاتا، کیا ہوتا ہے؟ حدیں پار کر کے اور آگے بڑھ جاتا ہے. تو حد پار کرنے کے معنی میں، سرکشی کے معنی میں، کہ جو حد ہے اس کی حد پار کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت. یہ تین چیزوں میں ہوتا ہے. ایک عبادت، دو اطاعت، تین اتباع. طاغوت کا تعلق کتنی چیزوں سے ہے؟ تین. کسی کو حد اس کی بڑھا کر بندے سے معبود بنا دے، اس کو کیا بنا لیا؟ طاغوت. جیسے کوئی نیک بندہ ہے، اب اس نیک بندے کو سجدہ کرنا شروع کر دے لوگ، تو اس کو کیا بنا دیا لوگوں نے؟ تو اس کی حد کیا تھی؟ عبد کی تھی، اس کو کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ معبود. تو وہ بھی کیا بن گیا؟ طاغوت. اگر اس کی مرضی تھی تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. جیسے آج عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری عبادت کرو، اور جتنے اولیاء ہیں انہوں نے کہا تھا ہماری عبادت کرو، نہیں. ان کے بعد لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، تو لوگوں نے ان کو طاغوت بنا دیا. لیکن واقعی وہ اللہ کے نزدیک نیک بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا کوئی گناہ نہیں اس میں، ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں اس میں، لوگوں نے ان کو بنایا طاغوت. تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو کیا کیا جائے؟ اس کی حد سے آگے بڑھایا جائے. حد سے آگے بڑھا جائے کس میں ہو سکتا ہے؟ عبادت میں. اطاعت میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا والدین ہیں، والدین نے کہا نماز چھوڑ دے اور درگاہ پہ سجدہ کر، اور حرام و حلال میں والدین کچھ بھی بولنا شروع کر دیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یا کوئی عالم ہے مثلا، یا کوئی مسلمانوں کا بادشاہ ہے، کہے شراب آج سے حلال، سب پیئیں گے، جو نہیں پیئیں گے وہ جئیں گے نہیں. اب کوئی آدمی مانے اس کی، تو اس نے کیا کر دیا؟ بولے بادشاہ سلامت بولے تو صحیح رہتا ہو، تو ماننا شروع کر دے اس کی بات. ایسی چیز اس کی مانے جو قرآن اور سنت کے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو، اللہ کی شریعت سے ٹکرانے والی بات کو ماننا شروع کر دے، اس نے اس کو کیا بنایا؟ طاغوت بنایا. تو یہ بھی کیا ہے؟ اطاعت میں ہوتا ہے، عالم یا بادشاہ کے طور پر ہوتا ہے. تیسرا پیروی میں، کسی کو اپنا گائیڈ بنا لے، جیسا وہ کرتا ہے ویسا کرنے لگے، چاہے شریعت کے خلاف ہو، یا کسی کتاب کو اپنے لیے گائیڈ بنا لے، کسی قاعدے قانون کو، کسی رہبری کو اپنے لیے گائیڈ بنا لے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، اس کے اوپر چلنا شروع کرے، اس کو فالو کرنا شروع کرے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کی بات کے، شریعت کے خلاف ہو، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کو اپنا طاغوت بنا لیا. سمجھا؟ کہ بابا اگر چلم پیتے تو یہ بھی پینا شروع کرا. حرام ہے. گانجا چرس پینا کیا جائز ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. اب وہ پیتے کر کے پی رہا ہے، تو اس نے کیا بنایا؟ ان کو طاغوت بنایا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جیسے باپ دادا ہیں، باپ دادا اگر بدعت خرافات کرتے ہیں، بس ہم باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، تو کیا بنایا؟ ان کو طاغوت بنایا. تو کتنا ڈینجر ہے معاملہ دیکھیے. تو یہ تین چیزوں میں طاغوت ہوتا ہے. کیا کیا چیزیں ہو؟ عبادت. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری، حکم ماننا. اور اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے چلنا، ان کے طریقے پہ چلنا.
دونوں میں خاص فرق ہے. اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ حکم دیا مانا. اتباع میں حکم نہیں دیا ہوتا ہے، ایسا کیا تو ویسا کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہ تین چیزیں ہیں جس میں طاغوت ہوتا ہے. تو تینوں صورتوں میں آدمی گویا کہ ان کو اپنا کیا بنا رہا ہے؟ معبود، شریعت کا ماخذ بنا رہا ہے جو اللہ کے خلاف ہے. یہ جائز ہے نہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ یہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، اور وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے، طاغوت سے بچتے رہے، اس بات سے بچتے رہے کہ طاغوت کی عبادت کریں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف انہوں نے انابت کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف پلٹے. تو طاغوت سے بچ کے کس کی طرف پلٹے؟ تو دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں نا. آپ دیکھیں تینوں میں 4 چیزیں جو میں نے ذکر کی، ایک تو کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک، ایک یس ایک نو. پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جتنے عبادت کیے جاتے ہیں ان سب کا انکار کیا، تو اس میں کیا ہوا؟ ایک ہاں ایک نہ. پھر اسی طرح سے جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لا، ایک انکار اور دوسرے اقرار. پھر چوتھا جنہوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، اجتناب کرنا بچنا، جو طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے. اس میں ہاں ہے کہ نہ ہے؟ نہ ہے. طاغوت سے نہ، عبادت نہیں کرتے ہم طاغوت کی، بچے اور اللہ کی طرف پلٹے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، خوشخبری انہی کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کی. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ. تو ان آیات میں اور احادیث میں ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے، ان کے معبود ہونے کا انکار کرنا ضروری ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اللہ معبود ہے، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، یہ سب بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے سوا دوسروں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، درگاہ پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، درگاہ پہ ناڑے نہیں باندھنا چاہیے، درگاہ پہ کندوری نہیں کرنا چاہیے، قربانی نہیں کرنا چاہیے، ان سے دعا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے بزرگوں کی قبروں سے اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے. واضح بولنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ کلمے میں یہ آتا ہے، دونوں چیزیں انکار اور اقرار ضروری ہے. جب تک کہ انکار نہیں کرے گا اقرار نفع دے گا نہیں دے گا. اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ان کا انکار کرنا ضروری ہے. تو یہ توحید الوہیت ہے اور توحید عبادت بھی اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو توحید عبادت کیا ہے؟ اللہ ہی کو معبود یعنی سچا معبود مانا جائے. اللہ کے سوا سارے معبود ہونے کا حق رکھتے ہیں. وہ اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں، کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی رسول ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہ اپنے مقام پر اپنی جگہ، لیکن معبود کا مقام اس کے لیے ہے؟ معبود نہیں ہوگا. معبود کتنے ہیں؟ 2 ہے کہ 3 ہیں؟ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو معبود ہے، سچا معبود ہے. اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں. معبود ہونے کا حق رکھ سکتے ہیں نہیں. اور کسی نبی نے، کسی ولی نے اپنے آپ کو بطور معبود پیش کیا؟ اگر کوئی کرتا ہے تو ولی ہے؟ جھوٹا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں تو ولی کب بننا ہو؟ تو یہ بات یاد رکھیں. ایک اب چیز رہے گی اس میں ہماری توحید اسماء و صفات، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت